علیہ صاحب، یہ حضرت علی علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی ہے کعبے میں، اس کے متعلق جو ہے وہ کیا واقعہ ہے؟ آپ تھوڑا سا مجھے بریف کریں گے اگر آپ کے پاس سمے ہے تو کعبے میں ولادت ہوئی، اس کا حدیث ہمارے کتب میں بہت زیادہ ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا حاملہ کی حالت میں تھیں، وہ کعبے کے ارد گرد طواف کر رہی تھیں، تو کعبے کا دیوار ٹوٹ گیا اور وہ اندر گئی ہیں۔ تو وہاں پہ جو کلید دار کعبہ تھے جناب عباس تھے یا بنی ہاشم کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ کعبہ کی دیوار ٹوٹ گئی، اندر گئے ہیں، تو ان کو بڑا تشویش ہوا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے بہت چابی ڈالا کعبے کے دروازے کو کھولنے کی، تو کعبے کے دروازہ نہیں کھلا کسی سے، تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ کرامت ہے، اعجاز ہے، اور وہ وہاں پہ 2-3 دن وہاں پہ رہیں، اور وہاں پر وہ خود پھر ان کی روایت ہے کہ وہاں پر جنت سے فرشتے آئے اور ان کے ساتھ حضرت حوا تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، اور حضرت آسیہ فرعون کی جو ماں ہے، یہ جنتی جو خواتین ان کے ساتھ آئی، انہوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں، آپ کی ولادت کا وقت ہوا ہے اور ہم یہاں پہ آپ کی خدمت کریں گی۔ تو انہوں نے خدمت کیا، پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ اس کے بہت اعجاز سناتے ہیں کہ انہوں نے ولادت ہوتی ہے، انہوں نے سجدہ کیا ہے اور شہادتین پڑھی ہے اور اپنی امامت کی شہادت دی ہے، اپنے اولاد طاہرین کی امامت کی شہادت دی ہے۔ پھر ان جنت سے جو خواتین آئی تھیں ان کو امیر المؤمنین علیہ السلام کو کپڑے میں ڈانپا ہے، پھر ان کے حوالے کیا ہے۔ پھر وہ 2-3 دن کے بعد، اس کی روایات ہمارے کتب میں بہت زیادہ ہیں، ایک دو نہیں، ایک ہے، اور مخالفین کے کتب میں بھی ہیں۔ حاکم مستدرک میں فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولادت کعبے میں، یہ متواتر ہے۔ پھر کعبے کا دروازہ کھلا ہے اور وہ باہر آئی ہیں۔ جب باہر آئی ہیں تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے آنکھ نہیں کھولا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عمر مبارک اس وقت 30 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال میں آئے ہیں، انہوں نے بچے کو اپنے گود میں لیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بچے کو اپنے گود میں لیا ہے تو ان کی طرف دیکھا، تو امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے چہرہ کھولا، آنکھ کھولے ہیں اور مسکرایا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ان کی نظر پڑی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے گئے، اور جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ماں کی طرح تھی، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی ماں ہے جناب آمنہ بچپن میں وفات ہو گئی تھی، تو ان کی پرورش حضرت فاطمہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے کی ہے، پیغمبر کی، اور وہ رہتے بھی انہیں کے مکان میں، ان کے ساتھ ہی تھے، وہ ان کے بالکل بیٹے کی طرح تھے، یعنی اس گھر میں ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے تھے، اسی گھر میں رہتے تھے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے فرزند کی طرح تھے۔ اور ان کو گھر میں لائیں تو ان کا گہوارہ جو تھا، بچے کو گہوارہ میں رکھا، گہوارہ جو تھا ہمیشہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے ساتھ ہوتا تھا، نہ کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے ساتھ ہو، تو وہ ہی ہلاتے تھے گہوارے کو۔ کھانے کا وقت ہوتا تھا تو کھانا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے۔ ہمارے روایات میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی مبارک امیر المؤمنین علیہ السلام کے دہن میں رکھتے تھے اور اسی کو چوستے تھے، اسی سے ان کا طعام ہوتا تھا، اعجاز کے طور پر، کرامت کے طور پر، تو وہ اسی سے پلے بڑھے۔ اور پھر جب کچھ عرصہ گزرا، وہ چلنے کے لائق ہو گئے، چلنے کے قابل ہو گئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مکے کے پہاڑیوں میں جاتے تھے عبادت خدا کے لیے، ابھی بعثت سے پہلے کی بات ہے، تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو ساتھ لے کے جاتے تھے۔ وہ خود امیر المؤمنین علیہ السلام ایک خطبے میں فرماتے ہیں کہ میں جیسا ایک اونٹ کا ایک بچہ ہوتا ہے، اپنی ماں سے کبھی الگ نہیں ہوتا، میں اسی طرح پیغمبر کے ساتھ تھا، ہمیشہ میں وہ جہاں جاتے تھے، پہاڑی پہ جاتے تھے عبادت کے لیے، تو میں ان کے پیچھے جاتا تھا، ان کے ساتھ جاتا تھا، اور ملائکہ جب آتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے تو مجھے نظر آتے تھے ملائکہ، اور ان کے فرشتوں کی گفتگو مجھے نظر آتے تھے، تو میں نے پیغمبر سے کہا کہ میں یہ تو سب تو سنتا ہوں، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی ہاں، آپ جو ہیں، جو میں دیکھتا ہوں آپ دیکھتے ہیں، اور جو میں سنتا ہوں آپ سنتے ہیں، لیکن آپ نبی نہیں ہیں، پیغمبر نہیں ہیں۔ تو یہ ان کی ولادت، اور اس کے میں نے بہت سارے احادیث کو مختصر نبی بیان کیا ہے مختصر جملوں میں، یہ ہے۔ اوکے، تھینک یو سر۔ مزید کوئی حکم ہے؟ جی علیہ صاحب، ایک کوشچن میرا رہ گیا، ایک کوشچن میں اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی اجازت دیں؟ جی حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں کتنے لوگ، کتنے مرد حضرات سے اور کتنی عورتیں، اس کا کوئی ٹوٹل ہمارے پاس ہے؟ تو اس کا ہے ابھی یعنی 70-80 کے قریب مرد تھے ان کے ساتھ،
پھر خواتین تھیں. ابھی نمبر مجھے اس سے فل نمبر ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. اوکے تھینک یو سر. بہت چھوٹا لشکر تھا ان کا, بہت ہی چھوٹا گروپ تھا ان کا. سلام اللہ علیہ ظاہری طور پر. تھینک یو سر, بہت مہربانی آپ. جی جی. اچھا